آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کا ہے کہ کیا کوئی جادوگر جادو ٹونے کے زور پر کسی کا رزق اور روزگار کم کر دینے یا باندھ دینے یا ختم کر دینے پر قادر ہے یا کسی کا رزق چھین لینے کی قدرت رکھتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیل کے ساتھ کہ کیسے جادوگر جادو کرتے ہیں اور کن کن چیزوں پر جادو کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان قرآنی حل آپ کو بتائیں گے جس کے ذریعے آپ خود اس عمل کو کرتے ہوئے سخت سے سخت جادو کا توڑ خود کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے ہر قسم کے سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو مختلف لوگوں پر مختلف طریقہ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے کہ ہلاکت کا جادو اسے بولتے ہیں، کہ اس میں جادو جس شخص پر ہوا ہوتا ہے اس شخص کی جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور قسم ہے کہ بیماری کا عمومی جادو۔ اس میں آدمی کو کبھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی دوسری۔ ایک بیماری سے جان نہیں چھوٹتی کہ دوسری سر پہ سوار ہو جاتی ہے۔ ایک اور جادو کی قسم ہے خصوصی بیماری کا جادو۔ اس میں مسحور پر یعنی جس شخص پر جادو ہوا ہوتا ہے اسے کوئی خاص قسم کی بیماری مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی علامت یہ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ تو کلیئر آتے ہیں جبکہ مریض کو بیماری حقیقت میں لاحق ہوتی ہے۔ ایسے مریض کا اگر روحانی علاج نہ کیا جائے اور جادو کا توڑ نہ کیا جائے تو وہ بیماری کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر ایک قسم ہے نزیف کا جادو، یعنی خواتین پر بعض دفعہ ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ ان کی ماہواری رکتی ہی نہیں، ہارمونز کی تمام دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں اور کوئی علاج ان پر کارگر نہیں ہوتا۔ پھر خواتین پر ہی ایام کی بندش کا جادو کیا جاتا ہے، یعنی خواتین کے ایام جادو کے ذریعے بند کر دیے جاتے ہیں جس سے ان کے جسمانی نظام میں طرح طرح کی پیچیدگیاں اور تکلیفیں ابھر آتی ہیں۔ نلوں اور کمر میں درد رہنے لگتا ہے، جسم پھولنے اور پھیلنے لگ جاتا ہے، اور مرض طول پکڑ جائے تو مردوں کی طرح جسم پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس صورت میں اولاد ہونا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی ایک قسم شادی کی بندش کا جادو۔ بعض لوگوں پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ اول تو شادی اور رشتے کی طرف سے ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، اور لاپرواہی میں سالوں بیت جاتے ہیں، یا کوشش کے باوجود مناسب رشتہ نہیں آتا، یا رشتہ آ بھی جائے تو کسی ایک طرف سے بلا وجہ انکار ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں بات پکی ہو بھی جائے تو شادی تک نوبت پہنچنے سے پہلے ہی منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اولاد کی بندش کا جادو ہے۔ بعض لوگوں پر رقابت یا حسد کے مارے لوگوں نے اولاد کی بندش کا جادو کروا دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو سیرے سے حمل ہی نہیں ٹھہرتا، یا حمل ٹھہر جائے تو کچھ عرصے میں ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا ایسی ایمرجنسی صورتحال پیش آتی ہے کہ ڈاکٹرز فوری طور پر DNC یعنی اسقاط حمل کو گرانے کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ مختلف لوگوں پر مختلف قسم کے حاسدین مختلف طریقے سے جادو کرتے ہیں، جن میں آپ کو کچھ بتائی ہیں۔ ایسے ہی اولاد کی زندگی پر جادو کر دیا جاتا ہے، خوف اور اندیشے کا جادو کر دیا جاتا ہے کہ انسان ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتا ہے، حوادث اور مصائب کا جادو کہ ہر وقت اس پہ مصیبتیں اور حوادث مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی وسوسوں کا جادو کہ انسان وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے۔ مسحور کے مال پر جادو کر دیا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گاہک کی بندش کا جادو ہو جاتا ہے۔ کاروبار کی بندش کا جادو، بلا وجہ کاروباری نقصان کا جادو، کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے لوگوں پر مختلف طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو ایک آسان قرآنی حل کے ذریعے بتائیں گے کہ کیسے آپ ان تمام قسم کے جادوؤں کا خود توڑ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کسی دشمن کو بھی رزق کی تنگی نہ دے، کیونکہ جس طرح حکماء حضرات قبض کو ام الامراض سے منسوب کرتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی ماں یعنی جڑ ہے، اسی طرح معاشرے میں تنگی رزق تمام برائیوں کو ایجاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے اکثر انسان میں ہر برائی اور عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو تنگی رزق سے بچائے۔ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے، لیکن دنیا والے جادوگر جادو ٹونے کے زور پر کسی کا رزق اور روزگار باندھ دینے، کم کر دینے، ختم کر دینے یا چھین لینے کی کالک اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ بدبخت کسی کا رزق باندھنے کا قبیح عمل کر رہا ہو
وہ واقعی متاثرہ شخص کے لیے تنگی ترشی کا دور شروع ہونے کا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر غربت اور بدحالی مسلط ہو رہی ہو، لیکن یہ بیچ میں آنے والا جادوگر وہ سارا گناہ اپنے ذمہ لے لے۔ اب بدحالی تو اس غریب پر اللہ کے حکم سے آ رہی تھی، لیکن درمیان میں اس دشمن دین نے کود کر الزام اپنے سر لے لیا اور خواہ اپنی عاقبت برباد کر لی۔ بہرحال آپ کو بتائی گئی کسی بھی قسم کا جادو ہو، روزگار باندھ دیا گیا ہو، یا کوئی بھی طریقہ سے بندش ہو گئی ہو، تو آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ اس کے توڑ کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اکثیر ہے۔ دو عمل ہیں، دونوں قرآنی عمل ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر اول و آخر درود شریف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی وظیفہ کے شروع میں بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور وظیفہ کے بعد میں بھی 101 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ مزمل 18 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دعا کریں۔ یہ پانی خود پئیں، گھر والوں کو پلائیں، گھر یا دفتر یا دکان یا کاروبار جہاں ہو اس جگہ پر چھینٹے ماریں، اور 41 دن آپ یہی عمل کریں، یعنی روزانہ بعد نماز فجر 101 مرتبہ شروع میں درود شریف اور 101 مرتبہ بعد میں درود شریف، اور درمیان میں سورہ مزمل 18 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ کیونکہ یہ سخت قسم کے جادو ہوتے ہیں، اس لیے یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کریں اور بلا ناغہ کریں۔ حالات میں تبدیلی انشاءاللہ تعالی آپ چند دنوں میں محسوس کریں گے، لیکن اگر اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو زندگی میں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اس عمل کو اپنا لیں تو زندگی میں کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ دوسرا عمل، یہ بھی اس عمل کے ساتھ ہی کریں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، آپ کے کام کو اور 4 چاند لگ جائیں گے کہ صبح کو کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور رات کو سونے سے قبل روزانہ سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھیں، اور 5 گانا نماز ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت سے بھی رزق کی تنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں، انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ آپ پر اللہ تعالی کرم نہ کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا، اس لیے اس کریم رب سے زیادہ دعائیں مانگیں، وہ ضرور بے ضرور کرم فرمائے گا، کیونکہ رب تو سب کا ہے، مگر بندہ اپنا موازنہ کرے کہ وہ بندہ ہے یا نہیں، یقیناً اپنی ہی خامیاں نظر آئیں گی۔ بہرحال آپ از خود اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، رشتہ داروں کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز ادا کریں اور صدقہ اور خیرات کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی مصیبتیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس عمل سے کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، ایام کی بندش کا ہوگا، خصوصی بیماری کا ہوگا، ہلاکت کا ہوگا، یا روزگار کی بندش، یا شادی کی بندش، یا اولاد کی بندش، یا آپ کے مال کی بندش، کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، انشاءاللہ اس کا توڑ صرف اس ایک عمل سے ہی ہو جائے گا۔ آپ کی ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی پریشانیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔